ہیں جو آج کا مین ٹاپک ہے. جو مین ٹاپک ہے وہ آپ کا کرونا وائرس. ٹیکنالوجیکل ویز میں پاکستان بہت پیچھے ہے. ہمارے یہاں سیکیورٹی گارڈز اور رینجرز اور پولیس ان کی لائف کی ویلیو نہیں ہے گورنمنٹ. کس کے دباؤ میں آ کے مجھے نہیں پتا کہ وائی دا گورنمنٹ ہیز ٹو مچ فوکس آن دس کنسٹرکشن بزنس. کہ عمران خان کہتے ہیں جی وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو جائے. The things that me being an IT entrepreneur میں اس گورنمنٹ کو بھی فری آف کاسٹ دینے کو تیار ہوں. یو ایس جو کہ سپر پاور اور جو کہ سب پوری دنیا اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے ہالی ووڈ کی وجہ سے, سب سے زیادہ اس وقت انفیکٹڈ یو ایس ہے. یہ بایولوجیکل ویپن ہے جو پوری دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی ویکسین پروڈکشن میں سب سے زیادہ انکم. تو کیا اس سچویشن میں ہم وہ مسلمان نہیں بن سکتے جو لڑیں؟ کیا پتا امام مہدی ہمارے ملک سے نکلے, کیا پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ملک سے نکلے جو دجال سے لڑیں گے. یو نیور نو. اسٹریٹ میسج ٹو عمران خان, if this is possible for we are Muslims, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم جہاد سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم جان جانے سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں, اور ہمیں بہت اچھے سے ہر قسم کی جنگ لڑنے آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں یا ہم خوف میں. کوئی ملک بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے اندر کاروبار نہ ہو. پاکستانی Muslims, we have set examples in the world and we have actually told the people that we are the best. یونیفارم جو ایک پروٹیکشن ڈریس ہوگا جس میں ماسک لگا ہوا ہوگا, اس وقت بہت فائدہ ہے ہمارے ملک کو. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر کام کر رہے ہیں. آپ نے 5 بجے تک گروسری اسٹورز کھولے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کرونا 5 بجے سے پہلے غائب ہو جاتا؟ کہ میں کس طریقے سے گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہوں. کون انوالو ہے اس میں, کون روک رہے ہیں ان چیزوں کو؟ سافٹ ویئر وہ میں پرووائڈ کرتا ہوں, فری میں پرووائڈ کرتا ہوں. پھر جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, یہ پینڈیمک ختم ہوگا, تو پوری دنیا کے اندر یہ میسج ہوگا کہ پاکستان از ون آف دا سیکورسٹ کنٹری اینڈ پاکستان از ون آف دا سیفٹی اینڈ ہائیجین اسٹینڈرڈس کنٹری. السلام علیکم, میں ہوں ثاقب افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ثاقب افتخاری آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا, the topic of this video clip today and the reason why I'm actually putting this video کہ ٹیکنالوجیکل ویز میں پاکستان بہت پیچھے ہے. پاکستان کی جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے, جو ہمارا سیکیورٹی سسٹم ہے, ہمارے یہاں سیکیورٹی گارڈز اور رینجرز اور پولیس ان کی لائف کی ویلیو نہیں ہے گورنمنٹ کے آگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسپیشلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, وہ باہر ملکوں میں گھومتی ہے, پھرتی ہے, وہاں پہ جاتی ہے, میٹنگس کر کے آتی ہے, وہاں کے سسٹم سے واقف ہوتے ہیں. دبئی بہت قریب ہے, 1-2 گھنٹے کے راستے میں, وہاں جاتے ہی پوری دنیا چینج ہو جاتی ہے, پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. اور وہ یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا مطلب اگر آپ ٹیکنالوجیکل ویز میں دیکھیں تو آئی ٹی ہی جو ہے انہوں نے, ان کی جو بیس ہے, آئل تو کب کا ختم ہو گیا. تو وہ جو پیسہ انہوں نے آئل سے کمایا وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ انہوں نے لگایا. ٹیکنالوجی پہ لگانے کی وجہ سے انہوں نے ایک سیکیورٹی انفراسٹرکچر اپنے ملک کو دیا اور اپنے لوگوں کو وہ فیسلٹیز, وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی تاکہ باہر ملک سے بھی لوگ آ کے آپ کے ملک میں بزنس کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں جو آج کا مین ٹاپک ہے. جو مین ٹاپک ہے وہ آپ کا کرونا وائرس. ناؤ آئی سیریسلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم کیوں جو ہے وہ کس کے دباؤ میں آ کے کس سسٹم کے کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ قوم ہونے کے باوجود جو آج سے کئی سال پہلے جنہوں نے دنیا میں مثالیں قائم کی, جنہوں نے اس نیوکلیر پاور ہم نے اچیو, نیوکلیر بام ہم نے بنایا,
वी आर सुपर पावर, वी आर वन ऑफ दो सुपर पावर्स जो न्यूक्लियर पावर्स रखती हैं. हमने एटम बॉम्ब में अपना नाम बनाया. हमने वो टेक्नोलॉजीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो बनाए जिसने दुनिया में लोगों को हैरान और परेशान किया. उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फ़ायदा है कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो वो क्यों ज़्यादा लोगों से आगे निकल जाता है. वो लोगों से आगे इसलिए निकल जाता है कि हमारे पास कुरान मजीद है. एंड व्हेन वी फॉलो आवर कुरान मजीद सो वी एक्चुअली नो कि इतनी सारी चीज़ें साइंटिफिकली तौर पे जो कुरान मजीद में मेंशन्ड हैं कि अगर आप कुरान मजीद को और साइंस को मैच करें. एक और वीडियो क्लिप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ द साइंस एंड कुरान मजीद इज मैचिंग टू ईच अदर एंड व्हाट मैसेजेस आर देयर गिवन इन द कुरान फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो मिसालें हमने कायम की दुनिया के लिए और आसपास के जो मुल्क हमें फॉलो करते आए थे, जो आजकल हमसे आगे निकल चुके हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आई आज तक, हमारी सारी गवर्नमेंट कोई भी आके झुक बैठा है. आई हैड द होप्स विद दिस पीटीआई गवर्नमेंट इज वेल. मुझे नहीं पता कि वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू मच फोकस ऑन दिस कंस्ट्रक्शन बिजनेस. जो कि कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल. कोरोना वायरस से पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम विद इमरान खान कि इमरान खान कहते हैं जी वो इस चीज़ के खिलाफ हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो जाए. वी आर फ्रॉम दैट कंट्री जिसने हमेशा टैलेंट एक्विजिशन किया है और टैलेंट इस मुल्क से निकला है. इस मुल्क के अंदर जितना टैलेंट निकल सकता है, अगेन ड्यू टू कुरान मजीद, क्योंकि हम कुरान पे बिलीव रखते हैं, हम इस्लाम पे बिलीव रखते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुरान से मिलती हैं और सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से अगर हम उसको अपनी लाइफ के साथ मैच करते हैं, अपनी बिजनेस लाइफ के साथ मैच कर सकते हैं और अपनी जब हम टेक्निकल बेसिस उसको देखते हैं तो हमारा जो बिलीव है उसको तर्जुमे से समझने के बाद और सुनने के बाद और समझने के बाद जो हमारा बिलीव है, उस बिलीव की वजह से हम उस चीज़ में कंपैरेटिवली टू द नॉन मुस्लिम्स हम ज्यादा आगे निकल जाते हैं. इसी तरीके से आई विल नाउ डिफाइन कोरोना वायरस and corona, the precautions and the systems and the things that me being an IT entrepreneur, मैं इस गवर्नमेंट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ कि ये सिस्टम और बिजनेस मैनेजमेंट अपने मुल्क के अंदर लेके आए. ये बात मैं आपको वैसे क्लियरली, एक बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान के पास. कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है, जो इन्फेक्टेड है और जो अफेक्ट हुई है फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, from all aspects के खाली तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से, फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स. यूएस जो कि सुपर पावर और जो कि सब पूरी दुनिया उससे अट्रैक्ट होती है हॉलीवुड की वजह से, सबसे ज्यादा इस वक्त इन्फेक्टेड यूएस है और उसके बाद दूसरे मुल्क आ रहे हैं. और पाकिस्तान फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त उस कंडीशन के अंदर है कि अगर इस वक्त हमने कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर दिए, पूरी दुनिया के अंदर हमने कुछ मैसेजेस पहुंचा दिए, हमने अपने आप को वो मुल्क साबित किया जिसने इस कोरोना बायोलॉजिकल वॉर, और इन द एंड इट एंडेड अप विद दिस थिंग. क्या हुआ है एंड ऑफ द डे? दे केम अप विद दिस बायोलॉजिकल वेपन. ये बायोलॉजिकल वेपन है जो पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी वैक्सीन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इनकम जनरेट. हर एक नॉर्मल इंसान के लिए जब ये नीड बन जाएगी वैक्सीन, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो खरीदी जाएगी. जब वो खरीदी जाएगी तो उसकी परचेजिंग कॉस्ट भी दी जाएगी. जब उसकी परचेजिंग कॉस्ट दी जाएगी तो वो मुल्क जो इसकी वैक्सीन बनाएगा, चाहे वो दज्जाल हैं, चाहे वो याजूज माजूज हैं, ये मैं अगली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आजकल के दौर में याजूज माजूज और दज्जाल किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं और सिर्फ ईमान वालों के ऊपर है कि वो समझ सकें जो साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ है.
خیر تو اب یہ جو ہم جس بایولوجیکل ویپن کے تھرو فیس کر رہے ہیں، تو نارمل جو وار ہوتی ہے اس کے اندر اگر گولیاں چل رہی ہوں تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ آرمر لگاتے ہو، آپ عام آرمر لگا کے آپ باہر نکلتے ہو. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن والوں کو نہیں روکا جا رہا اور دوسرے بزنس سب پوری کس کے کہنے میں آ کے، کس کے پریشر میں آ کے. حالانکہ اگر کوئی بہت بڑی، آئی تھنک میرے انڈائریکٹ میسج کو بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی بہت بڑی پروڈکشن کنٹری یہ پریشر دے رہی ہے پاکستان کے اوپر، تو کیا اس سچویشن میں ہم وہ مسلمان نہیں بن سکتے جو لڑیں، جو لڑ کے اس سچویشن سے لڑ کے وی بیکم دا موسٹ پاورفل کنٹری ہو بیکمز دا موسٹ، جس کی سب سے زیادہ پروڈکشن جہاں سے پورے دنیا کے اندر ہو اور پوری دنیا کے اندر ٹریڈنگ ہو. کیا پتا امام مہدی ہمارے ملک سے نکلے، کیا پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ملک سے نکلے جو دجال سے لڑیں گے. یو نیور نو، کیونکہ ہم تو ہیں سپر پاور، ہمارے پاس تو نیوکلیئر بھی ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بھی ہے. تو why would we listen to the others? Why would we actually just be pressurized by others and just get affected with these things? My straight message to Imran Khan, if this is possible for the people around who are actually listening to this video and watching this video, کہ اگر وہ یہ ویڈیو عمران خان صاحب تک چلی جاتی ہے تو پلیز میرا میسج ہے کہ آپ لوگوں کو بجائے کہ ایک ڈر و خوف کے اندر ڈال کے، وی آر مسلمز، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم جہاد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم جان جانے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھے سے ہر قسم کی جنگ لڑنے آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. مسلمان بنانے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فیسلٹیز تو قرآن مجید کے تھرو ہی دے دی. تو ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں یا ہم خوف میں ہیں. ہم صرف اس چیز سے اس وقت خوف میں ضرور ہیں کہ کسی تھرڈ پارٹی، کسی بھی دجالی قوم یا دجالی سسٹم کے پریشر میں آ کے، یا یاجوج ماجوج کی قوم کے پریشر میں آ کے ہم اپنی اکانومی جو کہ آلریڈی بہت ڈاؤن تھی اس کو برباد کریں، ہم اس ملک کو برباد کریں، ہم اس ملک کے کیونکہ یہ برباد ہو جائے گا. ایک مہینہ بھی آپ نے، اور کوئی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس ملک کے اندر، پرائیویٹ بزنس مین کے اندر بھی اتنی کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ادھر کوئی اتنی اچھی آپ گورنمنٹ کی کوئی فیسلٹیز تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بزنس میں اگر بہت آگے نکل گئے ہو تو ان کو بہت اچھی گورنمنٹ سے سپورٹ ملی ہو اور انہوں نے بہت اچھا اپنا جو ہے نا بیک اپ اور سچویشن بنا لیا ہو، ملک کی طرف سے ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ملی ہوں. کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بزنس مین بڑے بن جاؤ گے، ٹیکس بڑھا دیا، چیزیں بڑھا دی، اور ان کو ڈرا دھمکا کے اور ان کے لیے پریشر کے وہ یہاں سے باہر ملک جا کے اپنے بزنس کریں. خیر، تو کوئی ملک بغیر بزنس کے نہیں چلتا ہے، کوئی ملک بغیر کاروبار کے نہیں چلتا ہے، کوئی ملک بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے اندر کاروبار نہ ہو. کاروبار چاہے وہ ایک پان والا ہو، چاہے وہ ایک ہاسپٹل ہو، چاہے وہ ریسٹورینٹس ہوں، چاہے وہ ہوٹلز ہوں، چاہے وہ کمپنیز ہوں، پروڈکشن کمپنیز ہوں، فیکٹریز ہوں، ٹریڈنگ کمپنیز ہوں، چاہے وہ آئی ٹی کمپنیز ہوں، چاہے وہ سافٹ ویئر پروڈکشنز ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروڈکشن کمپنیز ہوں، چاہے وہ ویپن پروڈکشن کمپنیز ہوں، کوئی بھی کسی قسم کی کمپنی کوئی بھی آپ اٹھا لو، بغیر کاروبار، یہ سب کاروبار ہے، یہ سب بزنس ہے جو آپ کے ملک، آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہوتی ہے ان کو ایک اچھی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے. اس وار سے لڑنے کا سمپل اینڈ اسٹریٹ طریقہ کار ہے. وائی ڈونٹ وی سیٹ این ایگزامپل؟ Why don't we become the first people in the world, as we have done many times in our lives, in past, being Pakistani Muslims, we have set examples in the world and we have actually told the people that we are the best. So why are we sitting in our homes and not taking out a solution of this small thing? I would consider this to be a small thing. Why? Because this is not a bullet coming straight away to your body, to your chest. It's not coming as a bullet. You have the safety precautions for it. آپ کے پاس اس کے safety precautions ہیں. آپ اگر ایک رول ریگولیشن بنا دیں، جو پولیس آپ نے لگائی ہے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، بجائے اس کے آپ ایک یونیفارم بنا دیں. یونیفارم کیا بنائیں؟ یونیفارم یہ بنائیں کہ لوگ بغیر یونیفارم جو
ایک پروٹیکشن ڈریس ہوگا جس میں ماسک لگا ہوا ہوگا, وہ چھینک رہا ہے, وہ کھانس رہا ہے, وہ سب اندر ہی ہے, اور وہ جا کے اتار کے اپنے گھر میں واپس جا کے اتارتا ہے. وہ باہر نکل رہا ہے, وہ آفس جا رہا ہے, وہ کام پہ جا رہا ہے, وہ دکان کے اندر ہے, وہ ریسٹورینٹ کے اندر ہے, تو وہ سارے سیفٹی پریکاشن استعمال کر رہا ہے. اور اس ٹائم کے اندر آپ اپنے اس وقت بہت فائدہ ہے ہمارے ملک کو. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر کام کر رہے ہیں, اور ان کو اس وقت سب سے زیادہ اس وقت اٹھا کے ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کے, کیونکہ دیز آر دوز پیپل who are going to fight this war, not the people carrying weapons on with them. So these are those people. ہمارا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ان کی ٹیمیں بڑھائی جائیں, ان کی ٹیمز کو بڑھایا جائے, وہ ریسٹورینٹس کو چیک کریں, وہ گروسری اسٹورس کو. آپ نے 5 بجے تک گروسری اسٹورس کھولے, آپ کو کیا لگتا ہے کرونا 5 بجے سے پہلے غائب ہو جاتا, یا ان لوگوں کو اٹیک نہیں کرتا جو 5 بجے تک گروسری اسٹور کھولے ہوئے ہیں؟ اور جو گروسری اسٹورس کھلے ہیں تو ریسٹورینٹ کیوں نہیں کھلوائے؟ ریسٹورینٹ میں کیا کرونا, جو مطلب کہ ڈیلیوریز دیں ریسٹورینٹس میں. ایٹ لیسٹ وہ امپلائمنٹ, جو لوگ ان امپلائی ہو کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امپلائمنٹ تو ملے. سیف اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ جو آپ کے ہائیجین اسٹینڈرڈس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہوگا, اس ڈپارٹمنٹ کا سمپل سا ایک کام ہے. اس ڈپارٹمنٹ نے آپ کے یہ ہائیجین اسٹینڈرڈس چیک کرنے, جا کے وزٹ کرنے, چیک کرنے, لوگوں نے یونیفارم پہنا ہے اس کو یونیفارم اسٹینڈرڈ دے دیں, اور یہ پالیسی ریگولیشن لا لگا دیں کہ 4 فٹ کے ڈسٹینس سے کسی نے کھڑا ہونا ہے, اس کو پولیس پکڑے جو 4 فٹ کے ڈسٹینس سے نہیں کھڑی ہوئی. یہ میسج اگر ہم نے سٹارٹ کر دیا, ہر پورا سٹی ہم نے آن کر دی اس سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ, ہمارا بزنس بھی چل رہا ہے, ہماری اکانومی بھی اچھی ہو رہی ہے, ہمارا کاروبار بھی اچھا ہو رہا ہے. اور ڈیورنگ دیز ٹائمز, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہوں, کہ یہاں کی جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سپورٹ کر سکتا ہوں, جو کہ میں نے بہت باہر ملکوں کے لیے, بہت الگ الگ ملکوں, آسٹریلیا کے لیے, یو ایس کے لیے, کینیڈا کے لیے, یو کے لیے بہت پروجیکٹس کیے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت پروجیکٹس کیے ہیں, جن میں ہم نے وہ ٹیکنالوجیز بنائی ہیں, وہ سولوشنز بنائے ہیں جو ہم اگر پاکستان میں لے آئیں اور گورنمنٹ لیول پہ لے کے آئیں گے, کہ گورنمنٹ وہ ریگولیشن بنا دے کہ وہ ہر کاروبار کو استعمال کرنا ضروری ہے, تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ کی خود کی بھی انکم بن جائے گی, ان کی خود کی بھی بزنس بن جائے گا. اب اگر وہ لیٹس سے اسٹارٹنگ ود دا ٹریفک کنٹرول کا ایک سسٹم ہوتا ہے فلیٹ مینجمنٹ سسٹم. فلیٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر ہم گورنمنٹ کو ان کے لیے اپنا ایک فلیٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ جو نمبر پلیٹ کے اندر 50 روپے کی ایک ذمہ داری لگاتے ہیں, خاص طور پہ ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن, کہ وہ آ کے جتنے بھی لوگوں کے پاس وہیکل, اگر وہ باہر وہیکل موو کر رہے ہیں تو وہ آ کے سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائیں, وہ سم کارڈ اپنی نمبر پلیٹ کے اندر لگوائیں, اور وہ سافٹ ویئر سے کنیکٹ ہو جائیں. بس اس کے بعد آپ کے پاس وہ وہیکل موو کرتا ہوا دکھ جائے گا آپ کے میپ کے اندر, آپ کے ای ٹی اے ٹریک کے اندر, کہ اگر کوئی ان رجسٹرڈ وہیکل موو کر رہا ہے تو اس کو ہیڈ کوارٹر سے پولیس جو ہے وہ سٹی, اس ایریا, اس اسپیسیفک ٹاؤن کے جو پولیس ہے اس کو نوٹیفائی کر سکتی ہے کہ یہ ان رجسٹرڈ وہیکل کو وہ روک لے. اس کی رجسٹریشن کرانے کے لیے اس کو اسپیشلی جانا پڑے, وہ 50 روپے کی ایک لا لگا دیں. آپ نے 50,000 60,000 70,000 صرف ایک سسٹم میں ڈیٹا انٹری کرنے کے, ایک ٹائپ کر کے انٹر کرنے کے چارج کیے لوگوں کو رجسٹریشن کاسٹ. وائی کینٹ یو بیئر دس 50 روپیز سم کارڈ؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. کون انوالو ہے اس میں, کون روک رہے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ اس فلیٹ سافٹ ویئر, وہ میں پرووائڈ کرتا ہوں, فری میں پرووائڈ کرتا ہوں, وہ سافٹ ویئر کو استعمال کریں. اس فلیٹ سافٹ ویئر سے آپ کی سمپل, اسٹریٹ اینڈ سمپل, آپ کے اس سافٹ ویئر سے آپ کی ٹریکنگ جب ہو جائے گی تو آپ کا جو کرائم ریشیو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100%, کیونکہ دبئی بھی دنیا کا سب سے بڑا سیف ملک ہے, لیکن وہاں پہ بھی کرائم ریشیو ہے سم واٹ 1 to 5%, لیکن ایٹ لیسٹ آپ 70%, 30% یا 40% کے ریشیو سے تو پیچھے آ جائیں گے. آپ 1 to 2, 3, 4, 5% پہ چلے جائیں گے. پھر جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, یہ پینڈیمک ختم ہوگا, تو پوری دنیا کے اندر یہ میسج ہوگا کہ پاکستان از ون آف دا سیکورسٹ کنٹری, اینڈ پاکستان از ون آف دا سیفٹی اینڈ ہائیجین اسٹینڈرڈس کنٹری, جو سیفٹی اینڈ ہائیجین اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. اور ادھر بزنس کرنا سیکیور ہے. ان کے جو لاز ہیں, رولز ریگولیشنز, ہیومن ریسورس کے لاز بنائے, 1937 کے لاز آپ کے لگے ہوئے ہیں ہیومن ریسورس کے لیے, اسی لیے تو امپلائر نہیں آ رہا ہے پاکستان میں.
ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. آئی ڈونٹ نو وائی. جو باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں, ایئرپورٹ کے اندر آپ نے سافٹ ویئر نہیں لگایا ہوا, کیا حیثیت ہے اس سافٹ ویئر کی؟ 1 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ میکسیمم. آپ نے وہ سافٹ ویئر نہیں لگایا ہوا. لوگ آ کے جو آپ کے ملک میں ابھی آنا شروع ہوئے وہ 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کہ ان کی مینول انٹریز ہو رہی ہیں. ایز اے مسلم میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں تک بھی یہ اویئرنیس پہنچاؤں, یہ چیزیں پہنچاؤں جو میرے دماغ کے اندر, جو میرے ایکسپیرینس کے اندر, جو 14-15 ملک میں نے ٹریول کیا, ادھر سے جو میں نے سیکھا, جو سمجھا, جو میں نے وہاں بزنس کیا, جو مجھے بزنس کی وہاں پہ پالیسی سمجھ میں آئی. مجھے سمجھ میں آیا کہ گورنمنٹ وہاں پہ اپنی ریٹرن اوور انویسٹمنٹ بناتی کیسے. تو مجھے یہ لگا کہ یہ علم اگر صرف میرے اندر تک رہے گا تو دس از ناٹ فیئر ود دا پیپل اراؤنڈ می اینڈ دس از ناٹ فیئر فار دا گورنمنٹ. اینڈ سیکنڈلی, یہ جو گروسری اسٹورز والے ہیں, آپ کے لیے ایک بہت اچھا بزنس پروپوزل ہے. گورنمنٹ کے لیے, میرے لیے کچھ نہیں ہے, میں فری میں دینے کو تیار ہوں. آپ نے سمپلی جو فلیٹ میں نے سافٹ ویئر آپ کو بتایا, اس کے ساتھ ایک پک اپ اینڈ ڈلیوری ایپلیکیشن وہ انٹیگریٹ ہوتا ہے. پک اپ اینڈ ڈلیوری ایپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس سچویشن سے فیس کر رہے ہیں کہ وی آر فیسنگ دس پبلک پلیسز کو اوائڈ کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. تو ہائیجین سٹینڈرڈس کو فالو کرنے کا یونیفارم کا کرائٹیریا میں نے آپ کو بتایا. آپ یہ ایپلیکیشن گورنمنٹ کا, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرووائڈ کریں, اور ماسٹر بھی میں فری میں دوں گا. گورنمنٹ اس کی آبزرویشن اپنے ایک ہیلپ سینٹر بنا دے جہاں سے وہ ان سب کو کنٹرول کرے. اب ان گروسری اسٹورز, ان ریسٹورینٹس, ان کپڑے کے دکانیں XYZ جو بھی ہیں, ان کی یہ ذمہ داری لگا دیں کہ وہ اس ایپلیکیشن کے تھرو ہی آرڈرز ایکسیپٹ بھی کریں اور ڈلیوری بھی کریں. اور میں 100% شیور ہوں کہ ہماری عوام اور ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ ان سے 20% بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی پروڈکشن جو آپ سیلز کر رہے ہو اس کا 20% یا 10% آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس فلاں اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانے ہیں, جو کہ لوگوں کے لیے, جو غریب لوگ ہیں, جن کے پاس جابس نہیں ہیں, جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے, جو جھوپڑی میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہیں پیسے, پہلے ہی نہیں تھے کھانے پینے کے, اس کے بعد پھر یہ اکنامیکل بریک ڈاؤن, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان کے لیے وہ چیز فیسیلیٹیٹ کی جائے. اس ایپلیکیشن کے تھرو آپ کو ٹریک بھی رہے گا کہ کون سا دکان سٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہے اور کون سی دکان میں کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, کون سے اسٹورز, کون سی ملٹی نیشنل ریسٹورینٹس, کون سے ملٹی نیشنل برانڈس کپڑوں کے ہائیجین سٹینڈرڈس کو آپ نے مینٹین کر دیا. آپ کا بزنس نارمل. آپ کو کیا لگتا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ نہیں کرو گے آپ کا ملک بہت پیچھے جا رہا ہے. اور پھر اس وقت جو ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اس وقت رینکنگ میں آ گیا ہے دوسرے ملکوں سے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس انفیکٹڈ لوگ کم ہے. وہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیوں کم ہے. وہ بھی ہمارے پاس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کم ہے. خیر اینی ویز, لیکن جو بھی ہے اس کا فائدہ ہم اس وقت یہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اس پینڈیمک کے دوران میں ایکسپوز کریں ایز اے فائٹر کنٹری, as a country who has been fighting and is really fighting, not listening to the mafia, not listening to the others. You have this power, I'm telling you. آپ اگر ایک دفعہ جو بھی میری ویڈیو کو سنیں, آگے بڑے, ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائیں. ہوپفلی ہماری آرمی اور ہماری گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچے, تاکہ یہ بزنس سولوشنز جو میں بتا رہا ہوں, اس سے آپ کی گورنمنٹ کی اپنی انکم بھی ہوتی ہے, لوگوں کو فنڈنگ ڈونیشن بھی جاتی ہے, اور لوگ بزنس بھی ایک پراپر ٹریس کے ساتھ کرتے ہیں, ایک پراپر ٹریکنگ کے ساتھ کرتے ہیں. اس ٹریکنگ سے کیا ہوتا ہے, اس ٹریکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ یو نو ہاؤ مچ ایوری ون از ارننگ. نو بڈی کین اسکیم ود یو, نو بڈی کین پلے اراؤنڈ ود یو آن ٹیکسز. یو ہیو اے کمپلیٹ سسٹم اینڈ مانیٹرڈ سسٹم ٹو کنٹرول یور پیپل اینڈ دی بزنسز. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت بہت. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ ضرور بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک کیجیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا.